الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصم وما كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، جیسا کہ سب کو معلوم ہے، جو مہینہ ہے رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دروازوں کو مسلمانوں کے لیے کھول دیا۔ اذا دخل جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے مسلمانوں کے لیے بند ہو چکے۔ وسلسلۃ الشیاطین، شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید کر دیا ہے۔ تو اتنا مبارک مہینہ اور برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له، کہ جو آدمی رمضان المبارک کا صرف ایک روزہ رکھے تو اس ایک روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے، یعنی گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب آدمی ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزے کی برکت سے اس کو 70 سال جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ ایک روزے کی برکت سے 70 سال جہنم سے دور۔ اور جب آدمی 30 روزے رکھے گا تو آدمی حساب لگائے، تو حساب لگائے جب معلوم ہوگا تو 2160 سال جہنم سے دور ہو گیا، یعنی ایک روزے کی برکت سے 70 سال دور، 30 روزوں کی برکت سے 2160 سال دور ہو گیا جہنم سے۔ تو اب جس آدمی کو یہ شوق ہے کہ وہ جہنم سے دور ہو، یہ چاہتا ہے کہ میں جہنم سے دور ہوں، تو ایسے مسلمان کو چاہیے کہ وہ رمضان مبارک کے روزے رکھے، رمضان مبارک کی قدر کرے۔ اور جب رمضان مبارک کا پہلا دن شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے جنت کو سجاتے ہیں، جنت کو تمام مسلمانوں کے لیے، روزے داروں کے لیے، خاص کر کے وہ لوگ جو روزہ رکھ رہے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو سجاتے ہیں۔ اور جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، چاند نظر آتا ہے، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ شعب الایمان کی روایت ہے کہ جنت میں ایک عجیب ہوا چلتی ہے، اور ایسی ہوا چلتی ہے جو جنت کی کھڑکیاں ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے ٹکراتی ہیں، ایک دوسرے سے لگتی ہیں۔ تو جنت یہ کہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیسی ہوا ہے؟ جنت پوچھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت کو فرشتوں کے ذریعے بتاتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ تو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتی ہے، اللہ کہ میرے اندر کچھ ایسے لوگوں کو داخل کر کہ جن سے مجھے سکون حاصل ہو، یعنی تو جو لوگ جو روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جنت والوں میں لکھ دیتے ہیں، تو جنت کو سکون ملتا ہے۔ اسی طرح جنت کے اندر جو حوریں ہیں تو وہ حوریں اس ہوا کو اور اس خوشبو کو، یعنی جنت کے اندر ایک عجیب سی خوشبو پھیلتی ہے، اور جو ہوا چلتی ہے تو جنت کی حوریں پوچھتی ہیں، یا اللہ یہ کیسی ہوا ہے، یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو ان کو بتایا جاتا ہے حوروں کو، یہ رمضان مبارک کی ہوا ہے، رمضان مبارک کی برکتوں کی اور رحمتوں کی ہوا ہے، اور یہ خوشبو جو ہے وہ روزے داروں کی منہ کی خوشبو ہے۔ تو جنت میں جو حوریں ہیں تو وہ حوریں کہتی ہیں، یا اللہ ان لوگوں میں سے جو لوگ نیک ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں ان کو ہمارا خاوند بنا دیجیے، ہمارا شوہر بنا دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو روزہ رکھتے ہیں، جیسا کہ روزہ رکھنے کا حق ہے، تو اس طرح جو آدمی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان حوروں سے ان کا نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ یعنی اتنے انعام رمضان مبارک کے تو اتنے انعامات ہیں، اگر کوئی آدمی شمار کرنا چاہے، گننا چاہے تو گن نہیں سکتا ہے۔ اور رمضان مبارک کے مہینے کے 4-5 جمعے بھی کم ہیں رمضان کی صرف فضیلت بتانے کے واسطے، رمضان کی اتنی فضیلت ہے، لیکن کچھ لوگوں کو، کچھ مسلمانوں کی آنکھوں پر ایسی پٹیاں بندھی ہوئی ہیں کہ ان کو کتنا بھی سمجھا لو، کتنی بھی فضیلت بتا لو، کتنے بھی فضائل بتا لو، اور کتنے بھی ان کو جو ہے اچھی باتیں بتا لو، کتنا بھی سب کچھ اتارو، لیکن ان کے ذہن میں کوئی بات نہیں بیٹھتی ہے۔ انہوں نے قسم کھا لی ہے کہ میرے کو روزہ نہیں رکھنا ہے تو نہیں رکھنا ہے، بات ختم۔ اب ان کو کتنی بھی فضیلت بتاؤ، لیکن جو رکھنے والا ہوتا ہے اس کو کسی فضیلت کی ضرورت نہیں، وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا رب کا حکم ہے تو مجھے پورا کرنا ہے۔
رمضان المبارک یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو مسلمان رمضان المبارک کا مہینہ پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، بعد ختم۔ اور آگے فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر، کہ دو لوگوں کو اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی۔ کتنے لوگ؟ دو آدمی صرف اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی، اور کسی کو اجازت نہیں ہے۔ ایک تو کوئی آدمی بیمار ہے، اتنا بیمار کہ روزہ رکھے تو مر جائے، ایسے آدمی کو اجازت ہے بھائی روزہ مت رکھ، اپنے روزے یا تو بیماری ٹھیک ہونے کے بعد روزوں کو قضا کر، 30 روزے چھوڑ دی تو 30 روز بعد میں رکھ کسی بھی مہینے میں۔ اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا، بہت زیادہ بیماری نہیں کر سکتا، تو اس روزوں کا جو ہے مرنے سے پہلے فدیہ ادا کر دے آدمی۔ فدیہ بولے تو ایک فطرہ جتنا رہتا ہے اتنا ایک روزے کا ایک فدیہ ہے، تو کتنا آسان ہے۔ بعد میں رکھنے کی بھی آسان ہے، یہ بھی نہیں کہ اللہ نے اب بیچ رکھنے کا ہے، نہیں ہو رہا، بیمار ہے کوئی، بعد میں رکھ، بعد میں رکھنا بھی نہیں ہو رہا تو فدیہ دے، بعد میں بھی نہ رکھا فدیہ بھی نہیں دیا تو اللہ کے یہاں پکڑ ہوتی۔ تو ایک تو وہ آدمی جو بہت زیادہ بیمار ہے، اتنا سخت بیمار ہے کہ روزہ رکھے تو بس دنیا سے چل بسے، تو ایسے آدمی کو اجازت یہ ہے کہ وہ چھوڑ دے۔ دوسرا آدمی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر، کہ جو دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو مسافر ہے۔ مسافر کا کون سا؟ مسافر کا مطلب کیا ہے؟ مسافر کا مطلب وہ ہے کہ جو آدمی سفر میں ہو اور اس کی سحری سفر میں آ جائے۔ اب ایک آدمی کی ٹرین ہے شام میں 4 بجے کی، اب انہیں صبح ہی 4 بجے سوچ لے آج میرے کو روزہ نہ رکھنا بھائی، آج تو میرا سفر ہے نا بھائی، یا دن میں 12 بجے 10 بجے کہیں سے آدمی کو کہیں جانا ہے، تو ایسے آدمی کو اجازت نہیں ہے۔ اجازت اس آدمی کو ہے کہ جس آدمی کی سحری سفر میں آ گئی۔ کیا کو بولے؟ اب سحری اگر سفر میں آئے گا تو نہ کہاں سے انتظام کرے گا؟ یہاں گھروں میں سحری کے واسطے انتظام کرنے کے واسطے کتنا کرنا پڑتا ہے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں جب انتظام ہوتا ہے، تو سفر میں آدمی کیسے جو ہے سحری کا انتظام کرے گا؟ تو ایسے آدمی کے لیے اجازت ہے کہ جس کی سحری سفر میں آئے گی اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں اس روزے کی قضا کرے۔ لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سفر سے مراد وہ سفر ہے اونٹوں کے، گدھے کے، خچروں کے، جو اس زمانے میں سفر ہوتے تھے، ریت کے سفر ہوتے تھے، روڈ نہیں تھے، پانی پینے کو نہیں تھا، کھانے کو نہیں تھا، دھوپ ہی دھوپ تھی۔ اب تو ایسا نہیں ہے، اب تو آدمی ٹرین میں گیا تو بھی اے سی ہے، بس میں گیا تو وہاں بھی اے سی ہے، اپنی گاڑی میں گیا تو اے سی ہے۔ اگر آدمی اپنی بائک سے جا رہا تو بائک سے تو اتنا دور کا آدمی سفر ہی نہیں کر سکتا کہ روزہ جو ہے اس کو معاف ہو جائے۔ بائک سے تو آدمی تھوڑا بہت سفر کرتا ہے، بائک سے بھی اگر کوئی آدمی لمبا سفر کرے تو بیچ میں بہت سارے رکنے کی جگہیں ہیں جہاں آرام سے رک سکتا ہے۔ تو سفر سے مراد وہ سفر ہے مشقت کا، پریشانی کا، اتنی پریشانی کہ آدمی اس سفر میں پیاسا مر جائے، بھوک سے مر جائے۔ نارمل سفر نہیں جو آج ہمارا سفر ہے۔ اب ٹرین سے کوئی آدمی جا رہا ہے تو کیسا جاتا؟ ٹرین میں ایسی ہے، گدے کی جو ہے سیٹ ہے، وہاں پر مزے ہی مزے ہیں۔ اور اب تو پہلے آدمی سفر کرنے سے ڈرتے تھے، اب تو سفر کرنے کا شوق ہے آدمی کو، وہ سفر میں مزہ ہے۔ تو وہ سفر سے مراد وہ سفر ہے اس زمانے کا سفر۔ یہ زمانے کا سفر میں معاف تو ہے، لیکن آدمی کوشش یہ کرے، بہتر افضل یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی کوشش کرے، روزہ رکھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یہ کسی غریب کو نہیں ہے۔ بھائی بہت سے لوگ ہی سوچیے تو میں تو مالدار آدمی ہوں، امیر آدمی ہوں، روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، بھئی یہ سب کے واسطے ہے۔ اور آج کل تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ غریب آدمی روزہ رکھ رہے ہیں لیکن امیر آدمی روزہ نہیں رکھ رہا۔ امیر آدمی تو جمعہ پڑھنے نہیں آ رہا، بھائی انہیں روزہ کیا رکھتا ہوں، رمضان میں بھی نماز پڑھنے نہیں آ رہا امیر آدمی۔ جو بیچارے غریب طبقہ ہے، غریب لوگ ہیں، وہ بیچارے جو ہے 5 وقت کی نماز ہی پڑھ رہے ہیں، تعلیم بھی سن رہے ہیں، دعا بھی جو ہے کتابیں سن رہے ہیں، فضائل بھی سن رہے ہیں، مسائل بھی سن رہے ہیں، جمعہ بھی پڑھ رہے ہیں، نماز سب پڑھ رہے ہیں۔ لیکن امیر آدمی جو آدمی بلڈنگ میں رہنے والا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ ان کو جو ہے ہدایت دے، ان لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ ہمارا تو جو ہے بھرا ہوا ہے۔ تو جس مال کے اوپر آدمی اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے، اس مال کو ختم ہونے میں 1 منٹ لگتا ہے۔ ترکی کے اندر زلزلہ آیا، 40 سیکنڈ پہلے سب امیر تھے، کروڑ پتی تھے، 40 سیکنڈ کے بعد کیا ہوا؟ ختم، کچھ بھی نہیں رہا۔ تو یہ ہوا کسی پر بھی آ سکتی ہے، کسی پر بھی۔ تو آدمی یہ نہ سوچے کہ یہ مالداروں کے واسطے، بھائی روزے سب کے واسطے، امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، فقیر ہو، وہ ہندوستان کا ہو، امریکہ کا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ جیسا کہ عید پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے، اب عید جب آتی ہے تو ہر دنیا کا ہر مسلمان جو ہے نئے کپڑے پہنتا ہے، کون بھی نہیں ملتا ہے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور روزے کی بارے آتی ہے تو آدمی بہانے لگاتا ہے۔ وہ ویڈیو نہیں دیکھی تم نے؟ انہیں کیا بولتا؟ تراویح پڑھے آپ؟ نہیں میں تراویح نہیں پڑھ سکتا ہوں، میرے پیر درد دیتے۔ سحری نہیں میں سحری نہیں کر سکتا ہوں بھائی، میں صبح نہیں اٹھ سکتا ہوں، میں تو ایسا آدمی ہوں ویسا آدمی ہوں۔ اور ان کے وہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، مجھ سے نہیں ہوتا، بھوک اور پیاس مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اب بات مجھ سے پوچھنے والا پوچھتا ہے بھائی افطاری، ارے افطاری تو میرے کو کرنا کیا، میں کیا ہندو ہوں کیا، میں کوئی کافر ہو گیا؟ یعنی افطاری کرنے کے واسطے آدمی سب کچھ کرنے تیار ہے، روزہ رکھنے کے واسطے بہانے ہیں، تراویح پڑھنے کے واسطے بہانے ہیں، صبح سحری میں اٹھنے کے واسطے بہانے ہیں، جمعہ پڑھنے کے واسطے بہانے ہیں، نماز کے واسطے بہانے ہیں۔ لیکن افطار کی پارٹی کہاں ہے، آج دعوت کہاں ہے؟ وہاں جانے کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے۔ اگر گاڑی نہیں ہے تو مانگ کے کسی سے گاڑی لے کے وہاں جا کے کھا کے آتا،
کوئی بھی نہیں دے رہا تو پیدل جاتا، کسی کے ساتھ جاتا، لیکن جاتا ضرور کہ ایک بار تو چاہت ہے، وہ کھانے کی محبت ہے، کھانے کی چاہت ہے، لیکن روزہ رکھنے کی چاہت نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اب آدمی یہ سوچے، ہر مسلمان کو یہ سوچنا ہے کہ یہ میرا اللہ کا حکم ہے، میرا اللہ اس سے راضی ہوں گا، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو لہٰذا جب مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے تو مجھے روزہ رکھنا ہی ہے۔ ہاں اگر کسی آدمی کو یہ ہے کہ مجھے اللہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ نہ رکھے بھائی روزہ، اس کے لیے جہنم تیار ہے۔ جنت چاہیے، اللہ کی مرضی چاہیے، رب کی رضا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چاہیے، حوض کوثر چاہیے، یہ سب چیزیں چاہیے تو روزہ رکھے آدمی، بہانے نہ بنائے۔ لیکن کوئی بیمار ہے اس کا مسئلہ الگ ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حوریں جو ہوتی ہیں جنت کے اندر، وہ حور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتی ہیں کہ ہوا کیسی چلی ہے، یہ کیسی خوشبو ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو بتایا جاتا ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو وہ حوریں یہ کہتی ہیں کہ اللہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھ رہے ہیں ان کو ہمارا خاوند بنا دیجئے تاکہ ہم ان کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ان کا جو ہے نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ اب وہ حوریں کیسی ہیں؟ وہ حوریں ایسی ہیں کہ ان کے جسم پر 70 قسم کا لباس ہوتا ہے۔ یہاں تو ہم نے ایک کرتا پہنا ہوا، دوسرا پہنا تو لوگ ہمارے کو دیوانہ بولتے، نہیں، ایک پاجامہ ہے دوسرا پاجامہ پہنا تو لوگ دیوانہ بولتے، لیکن وہ حور ایسی ہیں کہ ان کے جسم پر 70 قسم کے لباس ہیں، اور ہر لباس ایسا ہے کہ ایک لباس کے جب دیکھتے ہیں تو وہ ایک لباس کے اندر دوسرا لباس بھی دکھ جاتا ہے، دوسرے لباس کے اندر تیسرا لباس بھی دکھ جاتا ہے، اور ان کے بدن پر جو خوشبو ہے وہ 70 قسم کی خوشبو ہوتی ہے، اور ہر جو خوشبو ہے وہ ایک دوسرے سے جدا ہے، اور ہر ایک حور کے ساتھ 70,000 غلام ہیں، اور ان غلاموں کے ہاتھ میں جو ان کے خادم ہیں، ان کے خادموں کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے، اس پیالے میں 70 قسم کے کھانے ہوتے ہیں، اور وہ ہر کھانا ایک کھانا دوسرے کھانے سے الگ ہے، اس کا مزہ اس کا مزہ الگ ہے۔ اگر ہم لوگوں کو 4-5 دن بریانی دے تو اس سے بھی ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، نہیں بھائی بریانی بہت کھا لیا، اب کچھ تو بھی اور کھائیں گے۔ اس لیے دعوت جب ہوتی ہے افطاری کی تو اس میں بھی ہم لوگ چوائس رکھتے ہیں، بھائی دال چاول بہت کھا لیا، اب کچھ تو بھی تہاری ہونا، اب کو تو بریانی ہونا، اب کو تو بھی سادہ کھانا ہونا۔ تو وہاں کے کھانے ایسے ہیں اس سے آدمی جو ہے نہ تکلیف میں آئے گا، نہ پریشان ہوگا، نہ آدمی کا دل جو ہے بھرے گا، وہ ہر لقمہ جب بھی کھائے گا تو الگ اس کی لقمے کی الگ ذائقہ ہوگا۔ تو یہ وہ حوریں ہیں۔ اب آدمی یہ سوچتا ہے، یہ چاہتا ہے کوئی ان حوروں سے میرے نکاح ہو، تو ایسا آدمی کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، ابو مسعود غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں رمضان مبارک کے روزوں کا کیا ثواب ہے، اس کا ثواب اگر تمہارے کو معلوم ہو جائے تو تم یہ سوچو کہ پورے سال رمضان کا مہینہ ہی چلتا رہے۔ وہ صحابہ تھے، ان کی سوچ یہ تھی، ہماری سوچ یہ ہے کہ 30 دن پر کس طرح کرتے، بس بھائی ہماری عمر 40 سال 50 سال 60 سال ہو گئی، 40-50 سال جس طرح رمضان چلے گئے یہ رمضان بھی چلا جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ایام معدودات، یہ تو چند دن ہیں، چلے جائیں گے دیکھتے دیکھتے یوں ہی۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ایام معدودات، یہ تو گنتی کے چند دن ہیں۔ جس طرح ہماری زندگی کے بہت سارے رمضان چلے گئے، 2020 کے 21 کے 22 کے 19 کے 18 کے رمضان چلے گئے، یہ بھی چلا جاتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس رمضان میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اس رمضان میں ہمیں پوری تراویح اور پورے روزے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ میں بھی جو ہے مومن ہوں، میں بھی سچا مومن ہوں، اور میرے کو بھی جو ہے اللہ کے رسول سے محبت ہے، یہ ثابت کرنے کے واسطے رمضان آیا۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کا ایک روزے کی جو فضیلت ہے، اور آدمی پوری زندگی روزہ رکھے تو پوری زندگی روزہ رکھنے کے بعد وہ فضیلت حاصل نہیں کر سکتا جو رمضان مبارک کے ایک روزے کی فضیلت ہے، پوری زندگی۔ اور اس لیے ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کا ایک روزہ 1000 روزوں سے بہتر ہے، رمضان مبارک میں ایک قرآن پڑھنا 1000 قرآن سے بہتر ہے، رمضان مبارک میں ایک تسبیح پڑھنا 1000 تسبیح سے بہتر ہے، رمضان مبارک میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا رمضان مبارک کے علاوہ 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے بہتر ہے۔ تو کتنا مبارک اور کتنا بہترین مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان مبارک میں 5 چیزیں ملی ہے، وہ 5 چیزیں کسی امت کو نہیں ملی، یعنی ہر امت پر روزہ تھا۔ من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہر امت کا روزہ تھا، تمہارے کو بھی روزہ دیا جیسا کہ پہلی امتوں کا روزہ تھا، تمہارے پاس بھی روزہ ہے، لیکن جو انعامات اس امت کو ملے ہیں وہ انعامات کسی امت کو نہیں ملے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے صبح سے شام تک آدمی کچھ بھی نہیں کھاتا تو اس کے منہ کے اندر ایک بو پیدا ہو جاتی ہے، ایک بدبو پیدا ہو جاتی ہے، آدمی بات کرنے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں سے ایک مسئلہ اور سمجھا، آدمی یہ نہ سوچے کہ میرے منہ کے اندر بدبو پیدا ہو گئی تو میرے کو مسواک ہی نہیں کرنا ہے، اس کو برش کولگیٹ پر لگا کے کرنا تو منع ہے، لیکن خالی برش آدمی کر سکتا ہے، خالی برش کرے، خالی برش نہیں تو مسواک کرے۔ تو اس کی فضیلت ہے، مسواک جو آدمی کرتا ہے اس کو نماز سے پہلے کوئی آدمی مسواک کرتا ہے اس کو 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے،
اور جو آدمی مسواک کرتا ہے اس کو جو ہے مرتے وقت زبان پر کلمہ نصیب ہوگا، کلمے والی موت اس کو ملے گی، تو کتنا فائدہ ہے۔ تو آدمی یہ نہ سوچے کہ اللہ کو پسند ہے تو اب میرے منہ سے بدبو آنا، وہ اللہ دیکھ لیتے وہ، لیکن ہمیں مسواک کرنا ہے۔ تو جو منہ کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے وہ بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت کے اندر جو مشک ہے، جنت کے اندر جو خوشبو ہے اس خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور یہاں کی خوشبو کتنی اچھی رہتی ہے، تو جنت کی خوشبو کیسی ہوگی؟ تو جنت کے اندر جو خوشبو ہے، مشک ہے، عنبر ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی وہ پسند ہے۔ اور دوسرا انعام کیا ملتا ہے روزے دار کو کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے، روزے دار کے لیے سمندر کے اندر مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، اور آسمانوں کے اندر پرندے بھی دعا کر رہے ہیں، اور عرش کے اوپر جو فرشتے ہیں وہ فرشتے بھی جو ہے روزے دار کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے فرشتوں کی ڈیوٹی کو ختم فرما دیتے ہیں، اب تمہارے کو کوئی ڈیوٹی نہیں کرنا ہے میری، اب تمہیں کیا کرنا ہے، جتنے بھی روزہ دار ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہو، اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو، ان کے لیے استغفار کرتے رہو، ان کے لیے دعا کرو۔ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، مچھلیوں کی ڈیوٹی لگا دی، پرندوں کی ڈیوٹی لگا دی، حتیٰ کہ جانور جو ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، وہ ہمارے سامنے شیر چیتا ہے، لیکن اس کی ڈیوٹی بھی یہ ہے کہ وہ روزے دار کے لیے دعا کرے۔ اور تیسرا انعام کیا ہے کہ جنت کو روزے دار کے لیے سجا جاتا ہے، کیونکہ ہر آدمی کے لیے جنت ہے نا، جس طرح دنیا میں ہر آدمی کا ایک گھر ہے، ایسا تو نہیں کہ میں کسی کے گھر میں جا کے گھس گیا یا کوئی ہمارے گھر میں، بلکہ ہر آدمی کا الگ گھر ہے، اسی طرح جنت میں بھی ہر آدمی کا الگ ایک محل ہے، الگ ایک جنت ہے۔ تو اس جنت کو جو اس کی جنت ہے اس کے لیے سجایا جاتا ہے روزے دار کے لیے، جب آدمی روزہ رکھتا ہے جب تک اس کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ چوتھا انعام یہ ہے کہ روزے دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو قید کر دیا، رمضان میں شیطان قید ہو گیا، یعنی رمضان کے علاوہ جو آدمی گناہ کر سکتا تھا، رمضان میں آدمی ان گناہوں کی طرف نہیں جا سکتا، لیکن بہت سارے لوگ رمضان میں باز نہیں آ رہے، رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھ رہے، رمضان میں بھی روزے نہیں رکھ رہے، رمضان میں بھی خوب بدماشیاں کر رہے ہیں، خوب گناہ کر رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ اس آدمی کو شیطان کی ضرورت نہیں ہے، انہیں سب سے بڑا شیطان ہے۔ چوتھا انعام۔ پانچواں انعام کیا ہے؟ پانچواں انعام یہ ہے کہ جب آدمی رمضان مبارک کے 30 روزے رکھ لیتا ہے تو آخر دن میں، آخر رات جو ہوتی ہے، جو عید المبارک کی رات ہوتی ہے، عید کی جو رات ہوتی ہے، چاند رات ہوتی ہے عید کی، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ 30 روزے رکھنے والوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ 5 انعام یہ کسی امت کو نہیں ملے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھ رہا، وہ سوچے کہ میں کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گیا، میں فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو گیا، میں مچھلیوں کی دعاؤں سے محروم ہو گیا، پرندوں کی دعاؤں سے محروم ہو گیا، اور جو منہ کے اندر جو بو پیدا ہونے والی تھی، اور وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ تھی، میں اس سے بھی محروم ہو گیا، اس سے اور میری مغفرت بھی نہیں ہو رہی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں تو روزہ خور، روزہ چھوڑنے والا آدمی یہ سوچے کہ میں ان اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے محروم ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، سب کو معلوم ہے ریان دروازہ ہے، تو وہ دروازہ صرف روزے داروں کے لیے ہے۔ تو ایک فرشتہ آواز لگائے گا، کہاں ہیں روزے رکھنے والے دنیا میں جو روزہ رکھتے تھے، آؤ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو روزہ نہیں رکھتے ہوں گے، وہ بھاگیں گے تو ان کو روک لیا جائے گا، تو تم لوگ کہاں جا رہے ہو، کہ ہم کہیں کو نہیں جانا، تم اس لیے نہیں جاؤ گے کہ یہ دروازہ صرف روزے داروں کے لیے ہے۔ تمام روزے دار جب اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو اب وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اب اس دروازے سے آپ اگلی بات سنیں، وہ آدمی داخل ہوں گے روزے دار، کہ اس آدمی کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، اس آدمی کو ابھی حساب و کتاب شروع ہونے والا ہے، شروع ہوا نہیں ہے، لیکن پہلے ہی اس دروازے کو کھول دیا گیا ہے بغیر حساب و کتاب۔ باب الریان سے اس آدمی کو، جو روزہ دار ہے، جو دنیا میں روزہ رکھتا ہوں گا، اس آدمی کو بغیر حساب و کتاب شروع ہونے سے پہلے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو کتنا بڑا انعام۔ اب اگر کسی آدمی کو یہ چاہیے کہ میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤں تو روزہ رکھے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کسی آدمی کا، کسی انسان کا حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ اور مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا اور قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن تمہاری سفارش کریں گی، اور حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور ان کی سفارش کا قبول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آدمی کو جنت مل گئی۔ روزہ کیا بولے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ میں اس آدمی کی سفارش کر رہا ہوں اللہ، کہ یہ آدمی اس نے روزہ رکھا، میرے واسطے اس نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، بیوی کے پاس جانا چھوڑ دیا، جھوٹ چھوڑ دیا، چغلی چھوڑ دی، حسد چھوڑ دی، ساری گناہ چھوڑ دیے، لہذا اس نے میری قدردانی کی ہے۔ اب اس نے جب میری قدردانی کی ہے تو میری سفارش کے بارے میں قبول فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی سفارش کو قبول فرما کر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اب جو آدمی روزہ نہیں رکھتا ہوں گا، رمضان مبارک آئے گا اور اس کے لیے کہے گا اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرنا، اس نے میری ناقدری کی ہے، اس نے میری ناقدری کی ہے، اس نے مجھے ایسا استعمال نہیں کرنا جیسا استعمال کرنا چاہیے تھا، اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے، لہذا آج تو اس کو جنت میں داخل نہیں کرنا، اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر
تو اگر ہمیں قرآن سے اپنی سفارش کرانا ہے، رمضان سے اپنی سفارش کرانا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے رمضان المبارک کے روزے رکھیں۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں۔ روزے دار کو کتنی؟ 2 خوشیاں ملتی ہیں۔ ایک خوشی کیا ہے؟ صبح سے شام تک آدمی بھوکا ہے، سارا دن پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، سارا دن کھانے کے لیے تڑپ رہا ہے، لیکن جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو کیسا خوش ہو جاتا ہے آدمی۔ اب افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے اور آدمی پہلے ہی سب چیزیں رکھ کے بیٹھ جاتا ہے، کب سائرن ہوگا، کب میں کھاؤں گا، تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ روزے دار کو کتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے یہاں پر کہ روزہ افطاری کر رہا ہے، جتنی خوشی یہاں پر یہ ایک خوشی ہے، اور دوسری خوشی اس کو جو ہوگی وہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ تو اس کے لیے تو معلوم یہ ہوا کہ جو روزہ خور آدمی ہے، جو روزہ چھوڑنے والا آدمی ہے، قیامت کے دن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی نہیں ہوگا۔ روزے دار کو افطاری میں خوشی مل رہی ہے اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب دیدار ہوگا وہ خوشی مل رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزہ چھوڑنے والے آدمی کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی کوئی دیدار نہیں ہوگا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، انتقال ہونے لگا، تو جب انتقال ہوا تو رونے لگے تو صحابہ غمگین ہو گئے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ہو سکتا ہے کہ موت کے ڈر کی وجہ سے رو رہے ہیں، موت کی ڈر کی وجہ۔ تو صحابہ پاس گئے کہ کیوں رو رہے ہو؟ موت کا وقت ہے نا، جنت میں جا رہے ہو۔ صحابی ہیں، آیت نازل ہو چکی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی ہے۔ صحابی تو انتقال کے بعد فوراً جنت میں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں رمضان مبارک کے روزے رکھتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اب مجھ سے وہ نعمت محروم ہو گئی۔ یعنی اپنی موت پر اس لیے رو رہے ہیں کہ میں رمضان مبارک کے روزے رکھتا تھا اور مجھے افطاری میں جو خوشی ہوتی تھی اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار میں جو خوشی ملے گی، ان خوشیوں سے میں محروم ہو رہا ہوں۔ رمضان مبارک کے روزے رکھتے ہوئے مجھے کتنا مزہ آتا تھا، اس مزے سے میں محروم ہو کے دنیا سے جا رہا ہوں، اس بات پر مجھے رونا آ رہا ہے۔ اور یہاں کس طرح رونا آ رہا ہے؟ یہاں رونا آ رہا ہے رمضان مبارک شروع ہونے پر، رمضان کائی کو آئے گا بھائی، کائی کو روزہ رکھنا ہے، یہاں اس بات پر رونا آ رہا ہے۔ افسوس ہے ایسے مسلمانوں پر۔ تو 2 خوشیاں ملیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ جو رمضان مبارک کے روزہ رکھے گا اس نے مجھے پا لیا۔ یعنی رمضان مبارک کے روزہ رکھنے کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کو پا لیا۔ یعنی رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں تو روزے رکھ اور مجھے پالے، تو روزے رکھ اور مجھے پالے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں فرشتہ آواز لگاتا ہے یا باغی الاقبل یا باغی الخیر اقبل، کہ جو آدمی نیک کام کرنے والا ہے، یا باغی الخیر اقبل، کہ نیک کام کرنے والے اور نیک کام کر، وہ یا باغی الشر اقصر، کہ برائیاں کرنے والے اب رک جا، اب برائی مت کر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان مبارک جس مہینے میں جہنم کے دروازے بند ہوئے ہیں وہ جہنم کے دروازے تیرے واسطے کھل جائیں۔ تو جو آدمی رمضان مبارک میں بھی رمضان کی قدر نہیں کرتا ہے تو جہنم کے بند دروازے بھی ان کے واسطے جو ہے کھل گئے۔ تو رمضان مبارک کی قدر کرنا سیکھے، اور رمضان مبارک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما رہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ پچھلے رمضان کی جس نے قدردانی کی ہے، پچھلے رمضان کے جس نے 30 روزے رکھے ہیں، اب وہ اس رمضان کی بھی قدردانی کرے گا، روزے رکھے گا، تو بیچ کے اس کے جتنے بھی گناہ ہیں سال کے 11 مہینے کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ کتنا آسان گناہوں کو معاف کرانا۔ تو رمضان مبارک کی قدر کریں، رمضان مبارک کی قدر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رمضان اور عطا کریں گے۔ ناقدری کریں گے تو وہ رمضان آنے سے پہلے اس دنیا سے پتہ صاف ہو جائے گا ہمارا، کیونکہ ناقدری کرنے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی قدر نہیں ہے۔ تو قدردانی کریں۔ نزہۃ المجالس میں ایک روایت ہے، ایک واقعہ موجود ہے، ایک یہودی تھا، تو وہ یہودی مر گیا، ایک آدمی نے دیکھا کہ انہیں جنت میں ہے، یہودی۔ اب انہوں حیران ہو کہ بھائی تو آدمی تو جنت میں، کہ تو یہودی ہے، ہمارا پڑوسی ہے، ہماری بستی کا رہنے والا ہے، یہودی ہے، تو جو ہے جنت میں کس طرح ہے، تیرے کو تو جنت میں نہیں ہونا ہے۔ تو اس نے اپنی داستان سنا، اپنے واقعہ سنایا کہ بھائی میرا واقعہ ایسا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا اور میرا بیٹا گھر میں سے کچھ کھانے کی چیز لے گیا اور باہر دروازے پر بیٹھ کر کھا رہا تھا، تو میں آیا بازار سے، مارکیٹ سے کہیں سے آیا ہوں گا، تو میں نے دیکھا اپنے بیٹے کو کھانا کھاتے ہوئے، تو میں نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا زور سے کہ یہ مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مسلمان کھانا نہیں کھاتے دن میں، اور تو مسلمانوں کے رمضان کے مہینے میں جس مہینے میں مسلمان کھانا نہیں کھاتے تو اس میں کھانا کھا رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اندر جا کے کھانا کھا۔ تو میں نے رمضان کی قدر کی، تو جب میری موت کا وقت ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کلمے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، تو میں نے کلمہ پڑھا اور میں دنیا سے مرنے سے پہلے میری زبان پر کلمہ جاری ہوا، تو اسی کلمے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخل فرما دیا۔ یعنی رمضان مبارک کی قدردانی کی وجہ سے اپنے بیٹے کو مارا، ہم لوگ تو خود کھا رہے ہیں،
بیٹو کیا مرے، یہ تو یہودی کی بات ہے۔ یہاں تو مسلمانوں کے گھر میں جو ہے دوپہر میں کھانے بن رہے ہیں، دن میں کھانا بن رہے ہیں، دن میں۔ تو جو آدمی رمضان مبارک کے مہینے میں دن میں کھانا بنائے، جس گھر میں کھانا بنے گا، حالانکہ اس گھر میں کوئی بیمار آدمی نہیں ہے، کوئی معذور آدمی نہیں ہے، کوئی ایسا لاچار آدمی نہیں ہے کہ جس سے روزہ معاف ہو، ایسا آدمی جس کے گھر میں رمضان مبارک کے دن میں بھی کھانا بن رہا ہے، تو ایسے آدمی کے گھر میں پورے سال برکت نہیں آ سکتی، چاہے انہیں مہینے میں 5 لاکھ روپے کما لے، کتنا بھی کما لے، جتنا مرضی طرح اتنا کما لے، لیکن گھر میں برکت نہیں آ سکتی۔ اور ایسے آدمی کے گھر سے جھگڑے کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ آج گھر گھر میں جھگڑے ہیں، کائے کو دن میں کھانا بنا رہے ہیں، بھئی یہ رمضان ہے، یہاں یہودی نے قدر کی اس کو جنت مل گئی، یہاں اگر مسلمان قدر کر دے گا اس کو کیا ملے گا؟ مسلمان اگر قدر کرے گا تو کیا ملے گا؟ تو اس رمضان المبارک کی قدر کرے۔ رمضان المبارک اور تراویح جنت کا ٹکٹ ہے۔ جو آدمی رمضان المبارک کی قدر کرے گا، رمضان المبارک کے روزے رکھے گا، تراویح پڑھے گا، تو ایسا ہے اس کو جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ اور جنت کا ٹکٹ جس کا آدمی کو مل گیا اس کے لیے جنت جانا آسان ہے۔ اب ہمارے پاس، اب کوئی آدمی ممبئی کو جا رہے، اس کے پاس ممبئی کا ٹکٹ نہیں ہے تو کیسا جائے گا؟ جا سکتا نہیں جا سکتا، جائے گا تو بیچ میں پکڑا جائے گا، پھر جیل بھی ہے۔ اگر ٹکٹ ہے تو آسانی سے جائے گا وہ۔ تو ہمارے پاس بھی جو رمضان مبارک جو ہے یہ جنت کا ٹکٹ ہے، تو اس جنت کا ٹکٹ حاصل کرنے کے واسطے رمضان مبارک کی قدر کرنا ہے۔ اور رمضان مبارک میں جو افطاری کا وقت ہوتا ہے، الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کا راوی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ 3 آدمیوں کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ایک تو انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، چاہے انصاف کرنے والا کوئی بھی آدمی ہے، جو انصاف پسند آدمی ہے، جو انصاف کرتا سب کے ساتھ۔ کیا مطلب انصاف کرنا؟ اپنا بیٹا چوری کرا، اپنا بیٹا لڑکی کو چھڑا، اپنے بیٹا فلمیں دیکھ رہا، گانے سن رہا، تو کیا بولتا ہے جوان ہے بھی کر لیتا، پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مسجد کا امام اگر کرا تو انہیں کیوں کرا، پڑوسی میں اگر کوئی کرا تو انہیں کیوں کرا، یہ انصاف نہیں ہوتا۔ جو اپنے بیٹے کے لیے سوچ ہے وہی بستی کے دوسرے بچے کے لیے سوچ ہونا ہے۔ اپنی بیٹی اگر بوائے فرینڈ بنا کے ہے تو کیا بولتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، جان دو جی، گولی پڑتی نہ، نارمل بات ہے۔ اور پڑوس کی بیٹی کے بارے میں معلوم ہوا تو پورے محلے میں بدنام کرنا، یہ انصاف نہیں ہے۔ انصاف یہ ہے کہ جو اپنے اولاد کے بارے میں خیال ہے، اپنا اولاد کتنا پٹے باز ہے، کتنی چوریاں کر رہا، چندی چور ہے، لیکن اپنی اولاد کو ہر قدم پہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اسی طرح دوسرے آدمی کو بھی معاف کرے، یہ ہے انصاف۔ تو جو آدمی ایسا انصاف پسند آدمی ہے، انصاف کرنے والا آدمی ہے، تو ایسے آدمی کی اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسرا آدمی مظلوم، کسی آدمی پر ظلم کیا جا رہا ہے، بیچارہ مظلوم ہے، تو مظلوم آدمی جب بد دعا کرتا ہے کسی کے لیے تو اس کی جو بد دعائیں ہیں، اس کی جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، تیسرے آدمی جو ہے وہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے، جو روزے دار ہے، روزے دار جب افطاری کے وقت دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم افطاری کے وقت دعا نہیں کر رہے، ہمارا کیا ہے، روزانہ افطار، ہمیں کو معلوم ہے کہ روزانہ بھائی 6:30 بجے یا اتنے بجے جو ہے، جتنے بھی بجے روزہ افطار ہوتا ہے، معلوم ہے روزانہ اتنے بجے روزہ افطار ہوتا ہے، مجھے افطار کرنے کا ہے، معلوم ہونے کے بعد ایک آدمی تو ایسا جس کو معلوم نہیں، اچانک سے معلوم ہو 6 بج گئے بھائی، ایک تو ایسا، ایک آدمی ایسا معلوم ہے جب روزانہ معلوم ہے 6:30 بجے روزہ افطار کرنے کا ہے، پھر بھی روزانہ عصر کے بعد مارکیٹ کو جا رہے ہیں، روزانہ جو ہے، اب مارکیٹ کو روزانہ عصر کے بعد آدمی جائے گا، وہاں عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، اور وہاں جھگڑا ہوگا، کس سے لڑائی ہوگی، اور لینے والے سے دو چار باتیں ہوں گی، اور وہاں اتنی عورتیں ان پر نظر پڑیں گی، تو بے حی سارا روزہ خراب ہو گیا، سارا روزہ خراب۔ جب معلوم ہے کہ روزانہ افطار کے وقت افطاری کرنا ہے، روزہ کھولنا ہے، جب معلوم ہے تو آدمی عصر سے پہلے ہی جو ہے تمام چیزیں لا کے رکھے، اور عصر کے بعد کو فارغ کرے، اور عصر کے بعد افطار کے وقت آدمی دعا کرے۔ تو یہاں افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما رہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ تو اپنے خاندان کے واسطے دعا کریں، جو میرا پورا خاندان چلا گیا اس دنیا سے، اللہ ان کو اگر جہنم میں ہے تو ان کو جہنم میں سے نکال کر جنت میں داخل یہاں کیا ہے، افطار کا وقت ہو گیا، پانی لاؤ، کھجور لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ۔ آدمی جو ہے افطار کے وقت سے 15-20 منٹ پہلے بیٹھ جائے دعا کرے۔ آدمی آدھا منٹ دعا کرتا، 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ دعا کرتا، اور پھر بولتا میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ 10 سیکنڈ میں تنخواہ نہیں دیتا ہمارا۔ یہاں تو کوئی آدمی اگر آدمی کام کر رہا ہے، ایک دن پہلے اس کو بولنا پڑتا پھر بھی تنخواہ دو، ایک دن پہلے بولے تو دوسرے دن تنخواہ ملتی، انہیں بول دیتا نہیں کل آؤ پرسوں آؤ۔ یہاں کوئی بھیک مانگنے والا ہمارے سامنے آتا، وہ گھنٹے گھنٹے ٹھہرتا، اس کو 2 روپے 5 روپے دینے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 سیکنڈ میں اور آدھا منٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح دے دیں گے؟ تو 10-15 منٹ فارغ کریں، روزانہ مارکیٹ کو جا رہے ہیں، روزانہ اپنا روزہ خراب ہو رہا ہے، روزہ خراب نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بعض روزے دار ایسے ہیں کہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اور بھوک اور پیاس کے علاوہ ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ کیا مطلب کہ روزہ تو رکھ لیا لیکن مارکیٹوں میں گھوم رہے ہیں،
روزہ تو رکھ لیا، گانے سن رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں ٹائم پاس کے لیے، گیم کھیل رہے ہیں ٹائم پاس کے لیے، لوڈو کھیل رہے ہیں ٹائم پاس کے لیے، کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں ٹائم پاس کے لیے، پورے دن سیریل دیکھ رہے ہیں، کارٹون دیکھ رہے ہیں، تو ایسا آدمی کے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی تمام گناہوں سے بچ جائے، یہ ہے روزہ اصل، اور مارکیٹوں سے بچ جائے، بازار سے کم 1 مہینہ تو آدمی جو ہے عورتوں کو دیکھنے سے بچ جائے۔ اب روزانہ عصر کے بعد جا رہے ہیں شاپنگ کو، روزانہ عصر کے بعد جو افطاری لینے جا رہے ہیں، روزانہ کسی نہ کسی لڑکی پر، عورت پر نظر پڑی، روزہ خراب ہو گیا۔ بے حیائی ہے، وہاں تو بے حیائی ہے، اور یہ وقت تو وہ ہے عصر کے بعد کا وقت کہ اس وقت میں فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، فرشتے فجر کے وقت میں تبدیل ہوتے ہیں اور عصر کے وقت میں تبدیل ہوتے ہیں، کہ جس وقت میں فرشتے تبدیل ہو رہے ہیں وہ وقت ہمارا سارا بازاروں میں مارکیٹوں میں کٹ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کیسے اتریں گی اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائیں گے؟ تو اس وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم میں سے نکال کر جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ اگر میرا نام جہنم والوں میں ہے، یا اللہ میرے پیارے اللہ سے دعا کرے، اللہ سے بات کرے، جس طرح آدمی اپنے محبوب سے بات کرتے اس طرح دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ اگر میرا نام جہنم والوں میں ہے تو مجھ پر رحم فرما، کرم فرما، اور میرا نام جہنم والوں میں سے نکال کے جنت والوں میں لکھ دے۔ جب اس طرح آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آئے گا، کرم آئے گا، ترس آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا نام جو ہے جنت والوں میں لکھ دیں گے۔ تو اسی لیے افطاری سے 15 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے آدمی دعا کے واسطے بیٹھ جائے، ساری چیزیں رکھ لے۔ اور رمضان میں ایک چیز آپ کو استعمال نہیں کرنا ہے، وہ ہے غصہ۔ کچھ لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے، کبھی اور بچے پہ غصہ ہوتا رہا، کبھی بیوی پہ غصہ آتا رہا۔ تو ایسا آدمی یہ سوچے کہ بھئی رمضان جو روزہ رکھا ہے ہم نے، رمضان مبارک کے جو روزے ہیں یہ روزے اللہ کے لیے ہیں، روزے اللہ کے لیے رکھنے، بیوی کے واسطے روزے نہیں رکھ رہے، پڑوسی کے واسطے، بھائی کے واسطے، بچوں کے واسطے روزہ نہیں ہے۔ اگر تیرے کو غصہ دکھانا ہے تو اللہ پہ غصہ دکھا، تیرے کو ابھی معلوم ہو جاتا ہے ایک دن میں۔ تو بیوی پہ غصہ نہیں دکھانا، غصہ آ رہا ہے غصے کو کنٹرول کرے، یہ غصے کو کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے۔ ایک غصہ آ رہا، وہی میں غصے روزہ رکھتا ہوں، میرے کو غصہ آتا ہے، اب وہ گھر میں بیچارے پریشان ہے، بھائی روزہ رکھنا ہے، آج غصے میں اس سے بات نہیں کرنے کا ہے۔ وہ بھائی ہمارے واسطے روزہ رکھا کیا؟ روزہ اللہ کے واسطے رکھا، بھائی ہمارے کو غصہ دکھا رہے، بھائی ہمارے واسطے کسی دن روزہ رکھ، پھر ہمارے کو غصہ دکھا۔ تو اس لیے رمضان مبارک میں غصہ بالکل ختم کر دے، اور غصہ بالکل استعمال نہ کرے غصے کا۔ غصہ آدمی کرے گا تو روزہ آدمی کا خراب ہو گیا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس امت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخشش نہ کرنی ہوتی، اس امت کی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخشش نہ کرنی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رمضان مبارک کا مہینہ نہ دیتے، نہ سورہ اخلاص دے دیتے۔ سورہ اخلاص کی اتنی ساری فضیلتیں ہیں، بتائے تو پورا جمع ہونا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں، اس امت کی اگر اللہ تعالیٰ کو بخشش نہ کرنی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو نہ تو رمضان مبارک کا مہینہ دیتے اور نہ سورہ اخلاص دیتے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کی بخشش کرنا چاہتے ہیں۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک انعام ہے، ایک کرم ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں ہمیں فیل نہیں ہونا ہے، ہمیں پاس ہونا ہے۔ جو آدمی پاس ہوتا ہے اس کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے، جو آدمی فیل ہو جاتا ہے اس کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش میں پاس ہوں۔ اور مزدور کے لیے اب تو لوگوں کے پاس بہانہ ہے، میں دکان میں بیٹھتا ہوں سارے دن، میرا کاروبار چلتا ہے، میں روزہ نہیں رہ سکتا ہوں۔ مزدور آدمی کے لیے بھی، دکان پہ بیٹھنے والے کے لیے بھی، غریب ہو کچھ بھی ہو، ٹھیلا چلانے والا ہو، رکشہ چلانے والا ہو، آٹو چلانے والا ہو، سائیکل چلانے والا ہو، پورے دن دھوپ میں مزدوری کا کام کرنے والا ہو، کسی آدمی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم لوگ صحابہ سے زیادہ غریب نہیں ہو۔ کوئی آدمی صحابہ سے زیادہ غریب ہو سکتا ہے؟ صحابہ سے زیادہ اس دنیا کے اندر کوئی آدمی غریب نہیں ہے۔ صحابہ ایسے غریب تھے 3 دن کا فاقہ ہے۔ بتاؤ کون آدمی ایسا ڈھونڈ کے لے کے آؤ جس نے 3 دن کا فاقہ کرا ہو؟ پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا کہ 3 دن کا جس نے فاقہ کیا ہو۔ یہاں تو ہمارا حال یہ ہے کہ ابھی شام نہیں ہوئی لیکن شام کا انتظام ہمارے گھر میں ہے، ابھی کل سحری نہیں ہوئی لیکن سحرے کا انتظام ہمارے گھر میں ہے نہیں۔ تو صحابہ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے، صحابہ سے زیادہ مزدور کوئی نہیں ہے۔ اور جو مدینے کی گرمی ہے، جو مکے کی گرمی ہے، عرب کی جو گرمی ہے، وہ گرمی یہاں پر نہیں ہے۔ آپ سرچ کر کے دیکھیں، ابھی سرچ کر کے دیکھیں کہ 50 سے اوپر ڈگری پہ وہاں پر جو ہے گرمی ہوتی ہے۔ اور وہاں پر آپ کبھی جاؤ، اللہ تعالیٰ سب کو بھی جائے، گرمی کے موسم میں جب آپ جاؤ گے تو آپ انڈا لے کے جائیں، انڈا وہاں سے انڈا خریدے، اور وہاں پر جو گاڑی ہے نا گاڑی، ان گاڑی کے بونٹوں پر دن میں 12 بجے وہ انڈا ڈالے، اندر ڈالتے ہی آملیٹ بن جاتی ہے۔ یہاں ایک گاڑی پر انڈا ڈال کے دیکھو آپ، آملیٹ نہیں بنتی، وہاں بن جاتی۔ اتنی گرمی صحابہ کی زمانے کا، اتنی گرمی کا زمانہ، اور اتنی گرمی کے روزے بھی انہوں نے رکھے نہیں۔ یہاں آدمی بہانے لگاتا ہے میں سارا دن دکان پہ رہتا ہوں۔ بھائی دکان تیرے واسطے ہے، روزے اللہ کے واسطے۔ تجھے اللہ کو راضی کرنا ہے یا گراہک کو راضی کرنا ہے، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ صحابہ دیکھو، صحابہ کے زمانے میں یہ فین نہیں تھے، صحابہ کے زمانے میں اے سی نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں یہ کولر نہیں تھے، صحابہ کے زمانے میں ایسے موٹے موٹے چھت کے گھر نہیں تھے، ایسی موٹی موٹی چھت کی مسجد نہیں تھی، ایسے پلر، ایسے دروازے، اور اتنا سکون نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا صحابہ کے زمانے میں۔ پھر بھی انہوں نے کوئی بہانہ نہیں لگایا۔ لیکن ہم لوگ
عجیب بہانہ لگاتے ہیں کہ میں تو ایسا ہوں ویسا ہوں پریشان ہوں. بھائی کوئی آدمی کتنا ہی پریشان ہے لیکن صحابہ سے زیادہ غریب، صحابہ سے زیادہ پریشان کون بھی نہیں ہے. جنگ بدر 17 رمضان کو ہے جنگ بدر، 17 رمضان صحابہ 313 صحابہ روزے سے ہیں، لیکن کسی بھی صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہم تو روزے سے ہم جنگ میں نہیں جائیں گے. روزے کی حالت میں ابو جہل کو دھول چٹائی ہے 17 رمضان. ان واقعوں کو یاد کرے آدمی کو احساس ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیسا مسلمان ہوں. ایسے مسلمان کو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے مسلمان کی جو بہانہ لگاتا ہے میں تو کاروبار کرتا ہوں. بھائی تیرا کاروبار تیرے کو مجھے مبارک، جنت کاروبار سے نہیں ملے گی، جنت ملے گی اعمال سے. تو کتنا ہی بڑا کاروبار کر. تو کچھ لوگوں نے اس مہینے کو اپنا پیسہ کمانے کا مہینہ بنا لیا ہے، حالانکہ یہ تو 11 مہینے میں بھی کاروبار کا کتنا کاروبار کرنا ہے. پورے سال میں جو حلیم نہیں بیچا انہیں بھی حلیم کی بنڈی لگا لے کے، پورے سال میں جو آدمی کھجور نہیں بیچا انہیں بھی کھجور کی بنڈی لگا لے کے کہ میں کیسا بھی کما لوں. عجیب ماحول ہے. یہ تو نیکیوں کو جمع کرنے کا مہینہ ہے. اور صحابہ کا رمضان کیسا ہے؟ صحابہ کا رمضان ایسا ہے کہ صحابہ کے رمضان میں اور ہمارے رمضان میں فرق کیا ہے یہ دیکھیں آپ. صحابہ کا رمضان کیسا ہے؟ صحابہ کے رمضان یہ ہے کہ وہ راتوں کو جاگ کر گزارتے تھے اور ہم راتوں کو سو کر گزارتے تھے. وہ کیسا گزارتے؟ جاگ کر گزارتے ساری رات، ہم لوگ ساری رات سو کر گزارتے ہیں. صحابہ کی جو رمضان کا مہینہ تھا عبادت کا مہینہ تھا، لیکن ہمارے لیے مہینہ تجارت کا مہینہ ہے. صحابہ کو عبادت کا شوق تھا لیکن ہمارے کو دعوت کا شوق ہے. کہاں ہے آج دعوت کے لیے مرے جا رہے ہیں. کہاں ہے دعوت نہیں ہو رہی تو پریشان ہے. آج دعوت کائی کو نہیں ہو رہی، یہ مسجد میں دعوت ہوتی نہیں نا بھائی، اب کائی کو دعوت نہیں ہو رہی. کیا کرے گا، اپنے گھر میں جو ہے وہی کھا کے روکھا سوکھا کھا کے عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی. تو ان کو عبادت کا شوق تھا، ہمارے کو دعوت کا شوق ہے. اور ان کی تیاری کیا تھی؟ صحابہ کی تیاری تھی قرآن پڑھنا، صحابہ کی تیاری تھی تراویح پڑھنا، صحابہ کی تیاری تھی جو ہے روزے رکھنا. اور ہماری تیاری کیا ہے؟ کپڑے کہاں اچھے مل رہے، کہاں سستے مل رہے، شاپنگ کے واسطے کہاں جانا ہے، آج کون سا پکوان ہے، یہ ہماری تیاری ہے. صحابہ کا سارا رمضان مسجد میں گزرتا، ہمارا سارا رمضان بازار میں گزرتا. صحابہ کا زور عبادت پر تھا، صحابہ کا زور عبادت پر تھا اور ہمارا سارا زور دعوت پر ہے کہ آج دعوت کا ہے. اور صحابہ کے روزے کی پہچان یہ تھی کہ ان کی روزے کی پہچان بھوک تھی، پیاس تھی، وہ بھوکے رہتے تھے، پیاسے رہتے تھے. اور ہماری پہچان کیا ہے؟ ہم بھر پیٹ رہتے. ہماری پہچان حلیم ہے، شربت ہے، فروٹ ہے. صحابہ کے دسترخوان پر جو نعمتیں رہتی تھی ان کو گن سکتے تھے، 2 کھجور 1 پانی رہتا تھا. جو ہمارے دسترخوان پر جو نعمتیں رہتی ہیں ہم ان نعمتوں کو بالکل نہیں گن سکتے. کیا گن سکتے ہیں ہم ان نعمتوں کو نہیں گن سکتے. اور تھوڑے لوگوں کی سوچ ہے کہ بھائی میرے کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے. بھائی روزہ پریشانی کا نام ہے، آسانی کا نام روزہ نہیں ہے. روزہ ہے ہی پریشانی کا نام. کسی نے آپ نے کوئی دیکھا ایسا آدمی کوئی بولتا ہے آج میں روزے سے تھا اور آج میرے کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، صبح سے کٹھا رہا، کون بھی نہیں. ہر آدمی بولتا بھائی بہت پیاس لگ رہی، بہت بھوک لگ رہی، بڑا پریشان ہوں. ہر آدمی. روزہ ہے ہی پریشانی کا نام، سکون کا نام روزہ ہے ہی نہیں. کس طرح؟ اب صبح سے لے آپ صبح اگر کوئی آدمی آپ کے بیٹے کی شادی ہے اور آپ کسی کو کارڈ دینے گئے بھائی میری بیٹی کی شادی ہے، تو انہیں پوچھتا دعوت کب ہے؟ وہ بولتا رات کو 4 بجے ہی دعوت. انہیں بولتا بیوقوف ہے کہ رات کو 4 بجے کون آئے گا بھائی؟ کوئی آتے؟ کون بھی نہیں آتا. تم دعوت کر کے دیکھ لو، کون بھی نہیں آئے گا دعوت. شادی کو لوگ اس کو بیوقوف بتائیں گے، پاگل بتائیں گے، دیوانہ مجنون ہے، آوارہ ہے، انہیں رات میں 4 بجے دعوت کرتا شادی کی، کون بھی نہیں آتا. لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا رہے ہیں. کب؟ 4 بجے رات میں اٹھا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. اور ابھی سحری کر رہے ہیں، اب سحری آدھے میں ہے، 11:30 بج گیا، ختم ٹائم، نہیں کھا سکتے آپ، ختم. یہ کیسی آزمائش ہے. اس کے بعد ابھی کھائے، ایک دم فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، اب فجر کو جا رہے، فجر میں نیند آ رہی، سو رہے، اب فجر کے بعد آئے پھر سو رہے. پورا دن بھوکا ہے، پیاس سے، بھوک سے پریشان ہے پورا. پریشانی کا نام ہی روزہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے. یہ بات اپنی ذہن میں بٹھا لیں. جو آدمی بولتا ہے میرے کو بھوک لگتی، پیاس لگتی ہے، ایسا کون بھی آدمی نہیں ہے جو بولتا میرے کو روزہ رکھ کے میں بھر پیٹ ہو جاتا ہوں. ہر آدمی کو بھوک پیاس لگتی ہے بھائی، کسی کو بھوک پیاس نہیں لگتی. اب شام ہو گئی، افطاری کا وقت ہے، اب انتظار میں ہے کب ٹائم ہوگا. اب افطاری کا وقت ٹائم ہوا، کھانا کھا رہا ہے اور بیچ میں ایک دم اذان ہو گئی، اب مسجد کو جانا بھاگ کر. حالانکہ سکون سے کھا بھی نہیں سکتا آدمی، سکون سے سحری بھی نہیں کرا، سکون سے افطاری بھی نہیں کرا. اب مسجد بھاگ کے جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے. اب نماز کے بعد بھاگ کر آئے، تھوڑا بہت کھانا کھایا، پھر عشاء کا وقت ہو گیا. اب عشاء کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں. عشاء کی نماز تو پڑھنا ہی چاہیے، اس کے ساتھ تراویح بھی پڑھنا ہے، سونے پہ سہاگ، تراویح پڑھنا ہے. اب تراویح پڑھنا، اب 11 بجے تک وہاں ٹھہرنا ہے، پیر دکھ گئے، پھر آدمی تھک گیا، ہار گیا اور رات میں جو ہے پھر جو ہے سویا، ابھی مکمل نیند نہیں ہوئی، پھر صبح جو ہے سحری کا وقت ہو گیا. یہ ساری پریشانی، پورا مہینہ پریشانی کا نام ہے. تو رمضان پریشانی کا نام ہے، رمضان آسانی کا نام نہیں ہے. اسی پریشانی کو جو آدمی برداشت کرے گا، یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا ثبوت دینا ہے. یہی تو اللہ کی محبت کا ثبوت ہے کہ مجھے اللہ یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ کے دین سے محبت ہے. یہی تو ہے. جو آدمی اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا تو وہ آدمی اپنی محبت میں کامیاب کہاں ہے؟ محبت میں کامیاب ہو. عاشق جو ہوتا ہے نا، عاشق جب اس کی محبوبہ اس کو دھوکہ دیتی ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا وہ.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ تم میرا عاشق بن اور میری محبت میں سب کچھ چھوڑ دے۔ تو پریشانی کا نام روزہ ہے، پورا دن پریشان رہے گا، پورے دن جو ہے سو رہا ہے، نیند آ رہی ہے، سو رہا ہے، نیند آ رہا ہے، نیند پوری نہیں ہو رہی، بھوک جو ہے پیاس پوری نہیں ہو رہی، بھوک پوری نہیں ہو رہی، کھانا پورا نہیں ہو رہا، ان پریشانی کا نام، اس کا نام روزہ ہے۔ اور روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں کہ کون میری بات مانتا ہے، کون نہیں مانتا ہے۔ جس کو جنت چاہیے، جنت کا ٹکٹ چاہیے، وہ آدمی اس پر عمل کرے، جنت حاصل کرے۔ اب جس آدمی کو جنت کا ٹکٹ نہیں چاہیے تو اس کی مرضی جو چاہے وہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو آزما رہے، اس آزمائش میں ہمیں پاس ہونا ہے، ہمیں فیل نہیں ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی محبت ہے۔ حوض کوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چاہیے، روزے کی سفارش چاہیے، جنت چاہیے۔ تو جس کو یہ سب چیز چاہیے تو وہ تو آدمی عمل کرے گا، جس کو نہیں چاہیے وہ آدمی عمل نہیں کرے گا۔ اور کتنا آسان روزہ، 13 گھنٹے، ساڑھے 13 گھنٹے کا روزہ ہے، 13 گھنٹے کا روزہ ہے۔ ورنہ آپ دوسرے دیشوں میں جائیں، بعض دیش ایسے ہیں جہاں پر 18-20 گھنٹے کا روزہ ہے، 18 سچ کر کے دیکھیں آپ، یہ جھوٹی بات نہیں ہے۔ 18 گھنٹہ 20 گھنٹے کا روزہ وہ لوگ کس طرح رکھ رہے ہوں گے۔ ہمارے لیے کتنا آسان ہے کہ ہم لوگ ہندوستان میں پیدا ہوئے کہ ہمارے لیے 14 گھنٹے، 13 گھنٹے، 13.5 گھنٹے، 15 گھنٹے سے زیادہ روزہ نہیں رہتا۔ اب تو 13 گھنٹے کا روزہ ہے، اس میں بھر پیٹ صبح میں کھائے اور بھر پیٹ شام میں کھائے۔ صحابہ کا روزہ یاد کرے، نہ صبح میں کچھ کھانے کو، نہ شام میں کچھ کھانے کو، 2 کھجور سے افطاری کرے اور 2 کھجور سے سحری کرے۔ پہلی بات، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک بس یوں ہی بغیر سحری کے، بغیر افطاری کا روزہ رکھ رہے ہیں، خالی پانی پی کر، کھجور کھا کے، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں ہمارے پاس سب کچھ ہے کھانے کو، لیکن ہم لوگ پھر بھی جو ہے روزہ رکھنے تیار نہیں ہے۔ اور ایک دوسری بات، جو آدمی روزہ نہیں رکھ رہا اس کے لیے اب جو آدمی معذور ہے، بیچارہ پریشان ہے، روزہ نہیں، تو اس کے لیے بھی ثواب ہے بہت۔ تو وہ ثواب حاصل کرے کیسا کہ وہ مسجد میں خدمت کرے، مسجد کی خدمت کرے۔ جو لوگ مسجد میں روزہ افطار رہے ہیں ان کے لیے، ان کے واسطے خدمت کرے۔ ہمارے کو گھر بنانے کا شوق ہے، گاڑی لینے کا شوق ہے، بڑا فون لینے کا شوق ہے، بڑے کپڑے لینے کا شوق ہے، مہنگے برانڈیڈ کپڑے لینے کا شوق ہے، یہ بستی میں سب سے بڑا میرا نام ہو، سب سے اونچا میرا نام ہو، سب سے بڑی میری گاڑی ہو، سب سے مہنگا فون میرے پاس ہو، یہ سب چیز کا شوق ہے، لیکن ثواب حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، ابن خزیمہ کی روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کراوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو آدمی روزے داروں کی خدمت کرتا ہے، روزے داروں کو روزہ افطار کراتا ہے، اس آدمی کو 3 انعام ملتے ہیں۔ 3، سب سے پہلا انعام، اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام، جہنم سے آزاد۔ اور دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ جتنے روزے دار کو اس نے روزہ افطار کرایا، ان سب کا، ان کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن ان سب کے برابر ثواب اس کو بھی مل گیا۔ تو ہمارے کو سب چیزوں کا شوق ہے، لیکن کسی کو روزہ افطار کرانے کا شوق نہیں ہے۔ مسجدوں میں ایسے آ جاتے ہیں ہم لوگ جیسے کوئی دادا ہے، کہیں کا پردھان ہے، اور کہیں کا چودھری صاحب ہے، چیئرمین ہے، کہیں ایسا آ کے بیٹھ گیا، میرے واسطے دوسرا آدمی لائے گا۔ دوسرا آدمی کہے گا تو کب لائے گا، تیرے کو ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ بستی میں بھرے ہوئے مالدار آدمی، لیکن اب کتنے روزے ہو گئی اور پورے روزے ہو جائیں گے۔ پچھلے رمضان کی اپنے کارگزاری خود کرے کہ پورے رمضان، پورے روزے گزر گئے، لیکن کبھی بھی مجھے ایک مسجد میں روزہ افطاری کرانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ میں کتنا بڑا بدنصیب آدمی ہوں۔ کسی کو روزہ افطاری کرانے کے واسطے لاکھ روپے کی ضرورت نہیں ہے، لاکھوں روپے کی ضرورت ہے۔ 300 روپے میں آدمی افطاری کرا سکتا ہے 100 آدمی کی۔ 100 روپے کا تربوز، 100 روپے کی ماؤد اور 100 روپے کے جو ہے انگور، 300، 400، 500 روپے میں۔ اب پوری بستی میں 100 گھر ہوتے ہیں، 100 آدمی نماز پڑھنے والے ہیں، روزے ہیں صرف 30۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج روزہ اس مسجد میں میری طرف سے افطاری کریں گے لوگ۔ روزہ افطاری کرانے کے واسطے بریانی لانے کی ضرورت نہیں ہے، دالچہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ افطاری کرانے کے واسطے سب کو ایک ماؤز آ جائے اور سب کو ایک پھانک جو ہے وہ ایک جو ہے ایپل کی، تھوڑا ایپل سب کو آ جائے، بس اتنا ہی۔ اس سے یہ سب کرنے کو آدمی کو 400 سے 500 روپے سے زیادہ نہیں لگتے، لیکن ہمارے کو شوق نہیں ہے۔ ہمارے کو شوق کہاں ہے آج دعوت، وہاں دعوت میں جانے کا ہے۔ بھائی تو اگر دوسروں کی دعوت کھائے گا تو کب ثواب حاصل کرے گا؟ تو خاص کر کے جو آدمی روزہ نہیں رکھ رہے، جن کو بہانے، وہ آدمی اس ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ثواب حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے، دنیا میں مالدار ہونے کا شوق ہے۔ یہاں ہم دعا مانگ رہے ہیں، دعا میں پیسے مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے 1 کروڑ مل جائے، 2 کروڑ مل جائے، 3 کروڑ مل جائے، لیکن اللہ کے راستے میں 5 روپے دینے کو تیار نہیں ہے۔ رمضان ہے صرف 30، نماز پڑھنے والے 500 آدمی ہے، لیکن ان 500 آدمی میں سے ایک آدمی کو توفیق نہیں ہوگی کہ رمضان مبارک کے مہینے میں افطاری کرائے۔ بھائی وہ مسجد والا کرائے گا، انہیں کیوں کرائے گا بھائی؟ انہیں تو کرا دیا۔ بھائی ثواب کی جیسی ضرورت اس کو ہے، ایسی ثواب کی ضرورت آپ کو بھی ہے۔ اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا جنت اس کے واسطے، تمہارے واسطے نہیں، جنت سب کے واسطے، سب کو ثواب چاہیے۔ اس لیے سب کو یہ ہونا چاہیے کہ آج میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ لوگ یہاں لے کے آؤ، یہاں اللہ کو شکر ہے بہت دینے والے، دوسری بہت ساری مسجدیں جہاں دینا ہے۔ کبھی آپ لوگ سوچیں اپنی مسجد کے واسطے بول رہا بھائی، نہیں خدا کی قسم میں یہاں کے واسطے نہیں بول رہا ہوں، یہاں بہت ہے، سب کو معلوم ہے یہاں
یہاں کے ذمہ دار کے بارے میں سب کو معلوم ہے۔ تو جو مسجد آپ کو اچھی لگتی ہو جہاں، تو وہاں افطاری کرائیں تاکہ مجھے 3 انعام ملے کہ روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، جہنم سے آزاد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور مسجدوں کی خدمت کریں۔ مسجد کی خدمت کیا کہ بھئی رمضان مبارک میں کوئی 50 جمعے نہیں آتے، 4 جمعے آتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس مہینے میں 5 جمعے آئیں گے۔ تو رمضان مبارک کے جب جمعہ ہوتا ہے، ایک جمعے کے دن کسی مسجد میں جائے، وہاں پر جھاڑو کرے، وہاں پر جھاڑو لگائے، پوچھا لگائے، وہاں کے صفوں کو جھاڑے۔ جو آدمی مسجد کی صفائی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں جتنے گناہ ہیں ان سب گناہوں کو صاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں توفیق ہی نہیں ہو رہی، ثواب حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے، اللہ سے کروڑوں مانگنے کا شوق ہے، لیکن اللہ کے راستے میں 5 روپے 10 روپے 100 روپے خرچہ کرنے کو تیار نہیں۔ ایسا بدنصیب انسان، بتاؤ، اپنے اوپر غور کرے۔ اور جو لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں ان کے لیے تو کیا بولے، ہم کیا بول سکتے۔ بہت سارے بدنصیب ایسے ہیں کہ جو اب بھی روزہ نہیں رکھ رہے، جو اب بھی تراویح نہیں پڑھ رہے، اب بھی روزہ نہیں رکھ رہے، تراویح نہیں پڑھ رہے۔ ایسے آدمی کو کیا بولے؟ کیا ایسے آدمی کو دین جھوٹا نظر آتا ہے؟ کیا ایسے آدمی کو قرآن جھوٹا نظر آتا ہے؟ کیا رسول اللہ معاذ اللہ جھوٹے تھے؟ کیا اللہ کا کلام جھوٹا ہے؟ یا ہم بول رہے ہیں ہم جھوٹے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، سب کو معلوم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ الٹے لٹکے ہوئے تھے، اور فرشتے ان کے جواڑوں کو کینچی سے کاٹ رہے تھے، یہاں سے کینچی سے کاٹ رہے تھے، اور ان کے نیچے آگ جل رہی تھی، آگ، اور ان کا دماغ جو ہے پک رہا تھا، اور پک کر پیپ جو ہے نیچے گر رہا تھا۔ تو حضور نے جبرائیل سے پوچھا کہ یا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو روزے رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ ایسا پھر رہے آوارہ کی طرح، جیسا اس نے جو ہے اس کے اوپر وحی نازل ہو گئی ہے، سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، یا اس کو مغفرت کا پروانہ مل گیا کہ تیرے کو اب جو ہے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا تیرے کو تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 دن کا قرآن سن کے ابھی ایسا پھر رہا جیسا کہ کہیں کا چیئرمین ہی نہیں۔ بھائی تو نے قرآن سن لیا، ٹھیک ہے، 1 سنت پوری ہو گئی، اب آگے کی تراویح کون پڑھے گا؟ 5 دن کی تراویح پڑھ کے چیئرمین کا جیسا پھر رہا ہے، MLA کا جیسا پھر رہا ہے، جیسا بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ بھائی پورے مہینے کی تراویح ہے، پورے مہینے کے روزے ہیں، اگر یہ چھوڑو گے تو خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو آدمی تراویح پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تراویح کی برکت سے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ کیا ہمیں شوق نہیں ہے میرے گناہ معاف ہو؟ کیا میرا ایک تراویح سے میرے تو ہمارے اتنے گناہ ہیں کہ ہم لوگ تو پوری زندگی تراویح پڑھے تو بھی ہمارے گناہ معاف نہیں ہوتے، لیکن یہاں کیا سوچے لوگوں کی ایک دن تراویح پڑھے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ بھائی اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں جو صرف اللہ کو معلوم ہے، یہاں لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ وہ گناہ معاف کرانے کے واسطے تراویح پڑھنا ہے، اور اس تراویح کو قبولیت کی دعا بھی کرنا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھنا ہے، وہ روزے کی قبولیت کی دعا بھی کرنا ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ روزے نہیں رکھ رہے ہیں وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ جو آدمی ایک روزہ چھوڑتا ہے 9000 سال جہنم میں رہے گا، وہ 9000 سال۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کا راوی فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کا ایک روزہ، کتنا؟ ایک روزہ، اور پوری زندگی کے روزے دونوں برابر ہیں۔ کوئی آدمی پوری زندگی روزے رکھے اور رمضان مبارک کا ایک روزہ، تو یہ ایک روزے کی فضیلت وہ پوری زندگی کے روزے نہیں رہ سکتے۔ آدمی سوچے کہ میں کون سا گناہ کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ کیا اللہ کا قرآن جھوٹا ہے؟ کیا رسول اللہ جھوٹے تھے؟ کیا تم لوگ صحابہ سے زیادہ غریب ہو؟ کیا تم لوگوں کی گرمی صحابہ کے زمانے سے زیادہ گرمی ہے؟ آج بھی آپ سرچ کر کے دیکھیے عرب کی کتنی گرمی ہے، یہاں کی گرمی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیں آپ ٹمپریچر کتنا ہے، 32 33 30 ہے، اس میں رہ وہاں پر 50 ہے ٹمپریچر، چیک کر کے دیکھیں آپ، وہاں پر بھی لوگ روزہ رکھتے تھے۔ اس زمانے میں صحابہ نے روزہ نہیں چھوڑا، بہانے لگائے، تو ہم لوگوں کے بہانے کیسے قابل قبول ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جائیں جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، اور جو آدمی رمضان مبارک کی قدردانی نہیں کرتا، ناقدری کرتا ہے، تو اس آدمی کے پچھلے 1 سال کی جتنی نیکیاں وہ سب ختم کر دی جاتی ہیں۔ کسی آدمی کی عمر ہی اگر 30 سال ہے اور اس نے 30 کے 30 روزے نہیں رکھے تو اس کے 30 سال کی نیکیاں ختم ہو گئی۔ جب وہ قیامت کے دن حاضر ہوگا تو اس کا جو نامہ عمل 0/0 ہوگا، کچھ بھی نہیں نامہ عمل میں۔ اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ روزہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ رمضان روزے اور تراویح یہ ٹکٹ ہے جنت کا، یہ جنت کا ٹکٹ ہے۔ جس آدمی نے رمضان مبارک کے روزے نہ رکھے، تراویح نہیں پڑھے، تو اس آدمی نے ٹکٹ لینے سے انکار کر دیا، اور جس آدمی نے یہ سب کیا اس آدمی کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ آ گیا۔ لہذا جس آدمی کو جنت کا ٹکٹ چاہیے تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ رمضان مبارک کی قدردانی کرے، روزے رکھے اور پوری تراویح پڑھے۔ تراویح کا مذاق نہ اڑائے۔ ہم لوگ تراویح کا مذاق اڑا رہے ہیں، مسجدوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم لوگ امام اور مؤذن کا مذاق اڑا رہے ہیں، دسترخوان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ مسجد کا مذاق کیسے؟ تراویح ہو رہی ہے، باہر جو ہے مزے لے رہا ہے، تراویح ہو رہی ہے، گھر میں سو رہا ہے پڑا ہوا، یہ مسجد کا مذاق ہے۔ اور ایک آدمی عجیب ہے، میں نے اس سے پوچھا بھائی تراویح میں آپ نظر نہیں آ رہے؟ نہیں، وہ 3 دن کی آخر 1 سال میں وہاں مسجد میں 3 دن کی ہوتی ہے، میں وہاں 3 دن کا سن لیتا ہوں۔ یہ تیرا باپ پڑھے گا کیا؟ یہ کون پڑھے گا پورے مہینے کا؟ تو نے کس سے کہا؟ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس آئے تھے کیا کہ تجھے یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی تو بس 3 دن کے پڑھ لو، باقی سے معاف؟ کس نے کہا؟ کس نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے؟ ایسے مفتی صاحب کو ہمارے پاس لے آؤ جس نے سرٹیفکیٹ دے دیا۔ یہ اس سوچ کو اپنے ذہن سے نکالے کہ میں 3 دن کے وہاں پر پڑھ لوں گا، آخر میں بس میرے سارے معاف ہو گئے۔ بھائی
پورے مہینے میں 3 دن کماتا ہے کیا؟ پورے مہینے میں روز دکان کھولتا ہے، پورے مہینے میں روز کاروبار کو جاتا ہے، پورے مہینے میں روز کھانا کھاتا ہے، پورے مہینے میں روز نہاتا ہے، روز کپڑے بدلتا ہے۔ جب پورے مہینے میں سارے کام روزانہ ہو رہے ہیں تو پھر یہ تراویح چند دن کی کائی کو ہے، روزے چند دن کا کائی کو ہے؟ آدمی سوچے غور کرے آدمی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جائے۔ اللہ کی ان بطش ربک لشدید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت پکڑ ایسے لوگوں کے بارے میں بڑی سخت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پکڑتے ہیں تو اپنی آخر زندگی، وہ پوری زندگی ہاسپٹل میں گزار دیتا ہے، اس کے بیٹے بھی اس کی لاش کو اٹھانے نہیں آتے۔ تو قدردانی کرے۔ تو باتیں تو بہت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے، کل تمام ساتھیوں کی جو ہے ہماری مسجد میں دعوت کا انتظام ہے، تو تمام ساتھی مغرب سے پہلے افطاری کی بھی دعوت ہے، ایسا نہیں بھی مغرب کے بعد ہی آئیں گے، مغرب سے پہلے بھی سب کے لیے افطاری کی دعوت ہے، اس کے بعد تمام ساتھیوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ تو تمام ساتھی آنے کی کوشش کریں، جو دوست و احباب، ایسا نہیں صرف آپ کو چاہنا ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ جتنے کو چاہو اتنے کو لا سکتے ہو۔ تو جتنے آپ کے دوست و احباب ہیں جو یہاں پڑھنے نہیں آتا، ایسا نہیں بھائی میں یہاں پڑھتا ہوں، میں ہی چاہتا ہوں، دوسرا انہیں نہیں پڑھتا ہوں، انہیں بولتا میں وہاں نہیں پڑھتا ہوں، میں کہ نہیں بھائی، جو بھی ہے سب کی اجازت ہے کہ سب جو ہے وہ آنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔